بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل بینچ نے گلی محلوں کے تجاوزات سے متعلق تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا اور تحریری حکم کے مطابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈی ایم سیز گلی محلوں، فٹ پاتھس اور سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے اور رپورٹ پیش کریں گے۔ بالکل ایسی، اور بتایا جائے کہ ہر حدود میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ اگلے سیشن میں تمام ایڈمنسٹریٹرز ڈی ایم سی رپورٹس کے ہمراہ خود پیش ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے سندھ بھر کے تمام میونسپل کمشنرز کو بھی طلب کر لیا اور تحریری فیصلے کے مطابق تمام میونسپل کمشنرز اپنے اپنے علاقوں کے رپورٹ جمع کرائیں گے اور گلی محلوں اور خاص طور پر اگر بات کریں فٹ پاتھس کی اور سڑکوں کے اطراف کی جو تجاوزات ہیں انہیں فوری ختم بھی کریں گے۔ بالکل ایسی ہے، ساری صورتحال کے اوپر ہم بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ بشیر صدیقی صاحب سینئر ڈائریکٹر ہیں اینٹی انکروچمنٹ سیل کے۔ بشیر صدیقی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ صدیقی صاحب، فیصلہ آ گیا، تحریری فیصلہ بھی سامنے آ گیا، اب کس طریقے سے لائے عمل بنایا جائے گا؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ہوا یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے جو یہ آرڈرس ہیں آلریڈی یہ 2018 میں آرڈرس آ چکے ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے۔ اس کے بعد ہانریبل چیف جسٹس جو جسٹس گلزار صاحب نے ایک بہت خوبصورت آرڈر کیا CP9 کے اندر، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جو ہے پارک میں، گراؤنڈ میں، فٹ پاتھ کے اوپر اور نالوں کے اوپر کسی قسم کی تجاوزات قائم نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی آرڈرز کو کمپلائنس کرتے ہوئے کراچی میٹروپول کارپوریشن نے جو ہے بڑے بڑے آپریشن اس کراچی شہر میں کیے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے 7 اضلاع میں جو ہے وہ آپریشن جاری ہیں اور اس کی رپورٹ چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم سبمٹ کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی پورا گجر نالہ، اورنگی نالہ، محمود آباد نالہ تمام کلیئر کرایا گیا ہے اس میں۔ اچھا صدیقی صاحب، اگر ہم نسلا ٹاور کی بات کر لیں تو اس کو گرانے کی جو علامتی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیا اسی لیے سپریم کورٹ جو ہے بہت زیادہ زور بھی دے رہی ہے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، نسلا ٹاور کی کچھ الگ اس سیشن سے الگ ہے۔ کچھ نسلا ٹاور جو ہے مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کو 270 جو اسکوائر فٹ ہے وہ جو ہے سروس روڈ پہ بنا دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی عمارت کو اگر کیک کی طرح نہیں کاٹا جا سکتا، بلکہ جس طرح اگر کیک کو ہم اس میں سے 1100 گز کا یہ پلاٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے 270 کیک کی طرح بالکل جب اس عمارت کو ہم مسمار کرنا شروع کریں گے تو اس کے پلر وغیرہ یہ سب ڈیمیج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پوری عمارت کے لیے آرڈرز ہے، ایسے چیف جسٹس صاحب کے آرڈرز ہیں کہ اس میں سے 270 اسکوائر فٹ یا گز جو بھی جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جو ہے گھرا ہوا ہے وہ اس کو صرف مسمار کیا جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کو پوری عمارت کو مسمار کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ابھی جو ہے تمام آج اس کو سیل کیا جائے گا، اس میں تمام پانی، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں اور وہاں سے لوگوں نے منقطع بالکل۔ اور اب میرے خیال میں 1-2 فیملی ہے وہ جو ابھی 12-1 بجے کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے کہ 12-1 بجے تک ہم کو ٹائم دیا جائے، وہ بھی اپنا سامان نکال کے لے جائیں گے۔ اچھا صدیقی صاحب، آپ لوگوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب ہم جاتے ہیں تو آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے، پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ رہا ہے اور ماضی میں بھی ہمیں یہی فیس کرنا پڑا ہے، لیکن آپ خوش ہوتے ہیں جب عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ چلیں ہمارے ساتھ عدالت کا فیصلہ کھڑا ہے، اب اداروں کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ عدالتی فیصلہ یہ بھی اب آ گیا، بڑا جامع فیصلہ ہے، تحریری فیصلہ بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بعد تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی آسانی ہوگی آپ کو یا مشکلات تو بہرحال وہی موجود رہیں گے؟ اصل میں آپ کا بہت اچھا مطلب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں اور اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کرنا بالکل بہت مشکل کام ہے، اور جب کہ قبضہ مافیا اس شہر کراچی پہ عرصہ 40-45 سال سے قابض ہو۔ یہ جو آرڈرز یہ جو آرڈرز آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، یہ آرڈرز کمپلائنس ہر ادارے کو کرنا پڑے گا۔ کراچی کے جتنے بھی کراچی کے ادارے ہیں ان کو یہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر کو کمپلائنس کرنا پڑے گا، تو تمام ادارے ایک امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی آپریشن ہیں سب سکسیس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں بھی اور آپ کی بالکل بجا بات ہے کہ اس کے علاوہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کبھی کوئی ادارہ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، کوئی لیٹ آتا ہے، یا اس کی وجہ سے ایک تو مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ ذرا پلیز یہ بھی کنفرم کیجئے گا، اگر آپ جواب دے سکیں تو کوئی سیاسی پریشر بھی آ رہا ہوتا ہے جس وقت آپ لوگ جاتے ہیں
کوئی عمارت ہے منہدم کرنے کے لیے، کوئی اینٹی انکروچمنٹ سیل جب جا رہا ہوتا ہے تو کوئی سیاسی مداخلت ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے؟ اگر آپ جواب دے سکیں۔ دیکھیں میں نے آپ جس طرح کہا نا کہ اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو کرنا بالکل سیم ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ننگے پاؤں تلوار پہ چلیں، اور اس میں صرف یہ نہیں، ہر آدمی پولیٹیکل امبریلا تو لے کر موجود ہوتا ہے جب وہ کوئی جگہ گھیرتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے۔ آج کیا نام کہتے ہیں، ہماری ایک ڈرائیو ابھی آپ کے چینل کے توسط سے ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ابھی کاروائی ہوئی نہیں ہے، وہ کاروائی ہونے جا رہی ہے، کہ راتوں رات کیا نام کورنگی کے اندر سروس روڈ پہ 5 دکانیں بنا لی گئی ہیں۔ آج ہم اسے مسمار کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ تو یہ ایسا قبضہ مافیا ہے جو کہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور جب لیکن یہ چیف جسٹس صاحب کے اگر یہ آرڈر نہیں آتا تو شاید ہم اس کو جا کے نہیں توڑ سکتے تھے، اور اب چیف جسٹس صاحب کے جب یہ آرڈر آ گئے ہیں کہ فٹ پاتھ، تو تمام ادارے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب کراچی آپ کو بہت جلد خوبصورت نظر آئے گا، کراچی سے تجاوزات ختم ہوگی، کیونکہ آج ابھی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تمام میونسپل کمشنر کو بھی بلوا لیا کہ اپنی رپورٹ کے ساتھ، اگر وہ رپورٹ سبمٹ ہوگی اس کے اندر، اور رپورٹ کے اندر ہو سکتا ہے وہ برہم بھی ہو کسی بات پہ کہ یہ رپورٹ جو ہے آپ کی، کیونکہ وہ کراچی میں ان کا میں نے یہ دیکھا ہے ان کے عدالت کے اندر کہ وہ کراچی کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ کراچی کی ایک ایک جگہ سے واقف ہیں، تو وہ پھر وہ رپورٹ کو مسترد کر سکتے ہیں۔ بالکل صدیقی صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ بہت جلد جو کراچی خوبصورت مطلب دکھے گا ہم لوگوں کو بھی، تو لیکن ایک اندازے کے مطابق کتنا عرصہ لگ جائے گا اس آپریشن کو؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جس طریقے سے کاروائیاں ہو رہی، تمام ادارے یکجا ہو کے کام کر رہے ہیں، 40-45 سال کا بگاڑ ہے، اس کو 6 مہینے سال تو تقریباً لگیں گے، کیونکہ دیکھیں عمارتیں مسمار ہو رہی ہیں۔ 8-9 مہینے سے ہم گجر نالے پہ، اورنگی نالے پہ 9 مہینے لگ گئے ہیں تقریباً گجر نالے پہ اور اس پہ۔ کراچی خوبصورت بننے کو جا رہا ہے، اور اگر ابھی آپ گجر نالا، اورنگی نالا اور محمود آباد کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی ایک اچھی جگہ پہ، انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے کراچی شہر کا، جو گندگی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، لیکن یہ سلولی اچانک وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی طریقے سے کسی شاپ کا دروازہ کھولا اور وہ شاپ۔ اچھا ٹھیک ہے صدیقی صاحب، یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ خود فرما رہے ہیں کہ 4 سے 5 دکانیں تو راتوں رات بنا دی گئی ہیں، آپ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں پر ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے وہاں پر جا کے دکانیں عمارتیں مسمار کر دی، لیکن اس کے بعد کوئی چیک نہیں رکھا جاتا آپ لوگوں کی جانب سے، اور تجاوزات پھر سے وہاں پر قائم کر دی جاتی ہیں۔ اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں، اس اعتراض کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی کاروائی ہم کرتے رہے، آپ بلیو کریں گے کہ اگر ہم کہیں پر آپریشن کرتے تھے تو ہمارے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ آ جاتے تھے، یا ہمارے چلے جانے کے بعد وہ ہمارے جو ہم جس کو مسمار کر کے جاتے وہ دوبارہ بنانا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو مختلف لوگوں کی، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کو سرپرستی حاصل تھی، ان کو پتا تھا کہ رنگ بیک نہیں کریں گے، ان پہ ہم پریشر ڈال دیں گے، کورٹ میں جا کے وہ اسٹے لے آتے تھے دوسرے دن۔ تو یہ بہت ساری ہائی کورٹ کے تقریباً 150 سے 200 اسٹے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ختم کیے ہیں، جو کہ نالوں کے اوپر تھے۔ تو یہ مختلف زاویوں سے کام کر، جیسے آج ہم نے ایکشن لیا تھا، یہ جو ہم نے کورنگی کی 5 دکانیں آج سے 6 یا 7 دن پہلے مسمار کر دی تھی، لیکن دوبارہ انہوں نے ایک ہی رات کے اندر بنانا شروع کر دی۔ تو یہ انفارمیشن ظاہری بات ہے تھوڑے دنوں میں پہنچتی ہے، 4 دن کے بعد پہنچی، لیکن ہم اس پہ آج وہاں پر بھی ایکشن لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ صبح سویرے پاک سے آپ بات کر رہے تھے، اور تجاوزات کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے، اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور تمام اداروں کو اس پر کام بھی کرنا پڑے گا، اور عام آدمی تو یہ کر ہی نہیں سکتا، مطلب عام آدمی تو بیچارہ اپنے گھر کی دیواریں بچا لے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو عام آدمی کس طرح سے جا کر قبضہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک سیاسی ہم سب جانتے ہیں کہ پشت پناہی بھی ہوتی ہے، سرپرستی بھی ہوتی ہے، جس کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔